نبی آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محافل چاہے وہ میلاد شریف کے عنوان سے ہو، 11ویں شریف کے عنوان سے ہو، جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے ہو، کسی کی وفات پر قل شریف کے عنوان سے ہو، چہلم کے عنوان سے ہو، یا کسی بھی عنوان سے ہو، جو مذہبی محافل ہوتی ہیں ان کا جو اولین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے، مسلمان جو ہیں، ان تک دین کی آگاہی اور جو دین کے اعتبار سے ان کی تربیت کرنی اور ان کی رہنمائی کرنا علماء کرام کے منصبی فرائض میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں محافل رکھی جاتی ہیں، جس طرح کہ ہفتہ وار جمعہ بھی ہوتا ہے، جمعے کا درس ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے ائمہ اپنی مساجد میں نمازوں کے بعد درس رکھتے ہیں. تو محافل، درس، جمعہ، ان سب کا مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے عوام کی رہنمائی کرنا، تبلیغ کرنا، دین کے اعتبار سے آگاہی، لوگوں کو جو ہے نا جی دین کا علم پہنچانا. ہماری فی زمانہ جو محافل کی کیفیت بن چکی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تبلیغ اور دین کی رہنمائی کرنا یہ بہت کم جو ہے نہ رہ چکا. اکثریت کے ساتھ جو ہماری محافل ہے انہوں نے کاروبار کا روپ دھار لیا ہے. تو بڑا جو ہے نا جی وہ کاروبار بن چکا ہے. اسپیشل ایک نعت خوان کو دور دراز سے بلایا جاتا ہے، لاکھوں کے اسے پہلے جو ہے نا وہ روپے دیے جاتے ہیں، ٹکٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ محفل میں آتا ہے، نعت پڑھتا ہے. اور نعتوں کی بھی کیفیت وہ ہے جس میں دین کے اعتبار سے تبلیغ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. اور پھر ایک مقرر کو بلایا جاتا ہے جو نامور ہو، عوام اس کے نام پہ جمع ہو جاتی ہو. لوگوں کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے بھائی عوام جمع ہو جائے گی، پھر بڑی محفل ہوگی، محفل کے بعد پھر ہماری واہ واہ ہو جائے گی، جی بڑی عوام آئی ہے. تو وہ جو خطیب صاحب آنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی مقصد جو ہے نا ان کے افعال سے، اعمال سے، ان کی گفتگو سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ دین کی تبلیغ کرنی، اور نہ ہی ان کے بیان میں کوئی تبلیغ کی بات ہوتی ہے. تو اہل سنت کو، مسلمانوں کو اپنی محافل کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اکثر جو نعت خوان بلائے جاتے ہیں، یہ آپ کیفیات دیکھ لیں ان نعت خوانوں کی. یہ دیکھ کے آپ خود بتائیں کہ کیا یہ لوگ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے کے آداب ہیں، کیا ان آداب کو یہ ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرنے کا؟ پھر جو بانیان محفل ہیں ان کو بھی اس پہ غور کرنا ہوگا. بھئی آپ محفل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ محفل کرتے ہیں آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، قوم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں دین کے اعتبار سے. تو آپ نے محفل پہ خرچہ کیا 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ. اس خرچہ اتنا کرنے کے بعد دین کو اس سے ملا کیا ہے؟ ایک نعت خوان آتا ہے، وہ لاکھ روپیہ ایڈوانس لیتا ہے، اس کا ٹکٹ وغیرہ کا خرچہ اس سے الگ ہوتا ہے، ٹوٹلی وہ تقریباً جو ہے 1.5-2 لاکھ میں پڑ جاتا ہے. تو سال بعد گھر میں محفل کرائیں اور گھر میں محفل کر کے اس کو آپ نے دے دیا 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ. آپ کو معلوم ہے آپ کی مسجد محلہ میں جو امام صاحب 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں بچوں کو، نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کی خدمت سالانہ طور پہ 1.5 لاکھ نہیں کی جاتی ہے. ماہانہ ان کو جو ہے وہ 8,000 10,000 دیا جاتا ہے. اگر 10,000 ہی لگایا جائے تو سال کا یہ 1,20,000 بنتا ہے. تو ادھر 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے شخص کو سال کا 1,20,000 دیا جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے نا 24 اس منٹ صرف نعت پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ پڑھ دے گا. تو 1 گھنٹے کا یا کچھ منٹوں کا آپ اس کو سالانہ بجٹ سے زیادہ دے رہے ہیں. یہ کون سا دین کا کام ہے؟ اور پھر ہمارے خطباء کی بھی کیفیت دیکھیں. تنقید برائے تنقید کا میں قائل نہیں ہوں اور نہ ہی ایسی بات میں کر رہا ہوں، لیکن تنقید برائے اصلاح یہ ضروری ہے. ہم جو تنقید کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں وہ تنقید کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے خطباء کی بھی یہ کیفیت ہے کہ جو نامور اور مشہور خطباء ہیں ان میں سے اکثریت وہ روایات بیان کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارے دین کا، ہمارے مسلک کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة
ارشاد فرمایا اے او نبی ہے جڑا نبی بھی ہے امی بھی ہے. مفتی احمدی اور خمینی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے امی جو نکلیا ام دا مانا ماں ہے. فرمایا نبی الامی دا مانا بنیا ماں والا نبی. عرض کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے ہوتے نے. انہاں وچ کیوں بھی نبی ہے جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں او نبی بھی ہے. عرض کی تھی آلہ سارے نبی ماما والے نے پر جدو کملی والے دی واری آئی اللہ نے فرمایا النبی الامی. اللہ نے فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. فرمایا دنیا والیو جویں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی. بلکہ آپ یقین جانیے یہ تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، سوائے اس کے علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا بھئی یہ جو بیان کر کے گئے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جو کچھ بیان کر کے گئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری عوام بھی جو ہے نا جی وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہے اور نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں. خطیب صاحب جو ہے وہ اپنے پورے جوش کے ساتھ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو نعت خان صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پختہ قسم کے علماء اول تو اسٹیجوں پہ اب آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بیٹھے ہیں کسی مجبوری سے تو آ گئے ہیں تو وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں بھائی خدا کے بندو یہ جو شعر پڑھا جا رہا ہے یا یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. لیکن عوام اس پہ پیسے جو ہے وہ نشاور کر رہی ہے تو اس کو بھی یہ نظر آتا ہے بھائی ٹھیک ہے نوٹ آ رہے ہیں تو وہ معاملہ اور سے اور جو ہے نا جی وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو جھوٹے قصے کہانیاں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر مخالفین جس طرح انجینئر محمد علی مرزا ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں مخالفین، ان کی باتوں کو لے کر وہ علماء نہیں ہوتے، وہ پیشہ ور مقرر ہوتے ہیں، وہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، نوٹوں کے لیے پیسوں کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری عوام ان کو عالم ہونے کے اعتبار سے جانتی ہے، تو ایسے جو پھر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی ویڈیوز بنا کر اور ایسی چیزیں بنا کر عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ اہل سنت کے علماء ہیں، وہ یہ کہانیاں سنا رہے. تو آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جس سے اعتراض کرنے والوں کو بھی اعتراض کا موقع ملتا ہے؟ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ انتشاری گفتگو کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام نا بالخصوص ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں یہ کیفیات ہیں کہ ایک شخص محفل رکھتا ہے سامنے والی مسجد کے خطیب صاحب کو ذہن میں رکھ کے، اور وہ اپنی محفل میں پورا زور اس پہ لگا دیتا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہے. اس کو یہ خطرہ پڑا ہوا ہے بھائی میں نے اگر افضلیت صدیق اکبر کی بات نہ کی تو پتہ نہیں افضلیت کو کوئی خطرہ لاحق ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ میں کچھ نعرے لگا رہا ہوں، یہ میں کوئی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ جو میری باتیں ہیں اور یہ جو میرا نعرہ ہے نا یہ ڈی این اے ہے. جو اس کا جواب نہیں دے گا تو آپ دائیں بائیں دیکھیں تو وہ حلالی نہیں ہوگا، تو وہ فلانا ہوگا، تو پھر دوسری جو سامنے والی مسجد ہے اس کے خطیب صاحب تھوڑے عرصے بعد پھر محفل رکھتے ہیں، وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نسبت رکھ کے وہ پھر محفل رکھتے ہیں. اس میں پھر وہ شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان اس انداز سے کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اہل بیت اطہار کا، یہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ ڈی این اے ہے، اس سے حلالی اور حرامی کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ حلالیوں اور حرامیوں کی پہچان کرتے کرتے آپ نے سمجھدار لوگوں کو اپنی محفل سے دور کر دیا ہے. پڑھے لکھے لوگ اگرچہ یہ تو کالجوں کے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میں ان کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا کیونکہ دین کی تعلیم سے یہ بالکل خالی ہوتے ہیں، ابتدائی باتوں کا انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو گمانڈ تو ہوتا ہے نا اپنے اعتبار سے بھئی ہم پڑھے لکھے ہیں. تو ان لوگوں کو ظاہر ہے امت میں تو یہ بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی تو تبلیغ کرنی ہے اور رہنمائی کرنی تھی ان کی بھی. ان لوگوں کو آپ نے ان ڈی این اے کے نعروں کی وجہ سے اپنی محفل سے دور کر دیا. آپ کی محفل میں زیادہ جج نہیں آتے ہیں، وکیل نہیں آتے ہیں، ڈاکٹر نہیں آتے ہیں، انجینئر نہیں آتے ہیں، اسی لیے نہیں آتے ہیں کہ تحقیق پر مبنی مواد اور قرآن و سنت کے مطابق آپ کی باتیں کم ہوتی ہیں اور نعروں پر آپ کا زور زیادہ ہوتا ہے. اور نعروں پر بھی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک مؤدب بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں جب تک یہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو حلالی ہونے کی پہچان ہی نہیں ہوگی، جب تک یہ جناب اچھلے گا نہیں کودے گا نہیں تو یہ حلالی ہونے کی پہچان ہی نہیں ہوگی. یوں آپ لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں. خدا کے لیے جو محفل کرانے والے لوگ ہیں انہیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا. ایسے گویوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کاروباری ہیں اور اپنا کاروبار چمکانے کے لیے دوسروں کو جو ہے نا عقائد کے اعتبار سے برا کہتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، حلالی حرامی کی پہچان کچھ نعروں کو بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایسا کام کرتے ہیں، تو اس سے جو بانیان محفل ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سٹیجوں پر دعوت مت دیں، مت آنے دیں. ساری اس طرح کی انتشاری گفتگو ہوتی ہے، ایسی بات ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ہم نے کتاب سے بات کی ہے. بھائی جو بات کسی کتاب میں اگر لکھی ہو، لازمی تو نہیں ہے کہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا ہی بیان کرنا ہے.
اور وہ سارا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں خاصا دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کی اپنی محافل کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو طلبہ کی محفل کی ہوتی ہیں، ہم ساری عوام میں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، سمجھدار خطیب سمجھتا ہے اگر محفل کل کی ہے تو کل کی محفل میں اب وہ سارا کا سارا جو ہے نا جی ایصال ثواب کے حوالے سے یا آخرت کی فکر کے حوالے سے یا اعمال صالحہ کے حوالے سے بالکل بھی گفتگو نہ کرے، تو وہ میلاد شریف ہی پر بیان کر کے چلا جائے تو عوام بھی بول اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے جی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، آپ والدین کی شان بیان کرتے یا اعمال صالحہ پہ گفتگو کرتے یا فکر آخرت پہ کرتے یا قبر کے بارے میں کچھ بتاتے، یا آپ جو ہے نا کوئی اس طرح کا ایصال ثواب کا موضوع رکھتے، موضوع سے ہٹ کے آپ نے میلاد کا جلسہ ہو، میلاد کے جلسے میں آپ سارا ہی محرم بیان کر کے چلے جائیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن موضوع سے ہٹ کر ہوگی۔ اس طرح محرم کا جلسہ ہے تو محرم کے جلسے میں آپ جو ہے نا جی سارا ہی میلاد پڑھ کے چلے جائیں اور یہ کہہ کے کہ جی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بات تو غلط نہیں ہوگی لیکن آپ اپنے موضوع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یوں ہی سمجھئے عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ ان سے ہٹ کے ڈی این اے نہ بیان کریں، عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ وہ بیان کریں۔ اگر وہ آپ بیان نہیں کریں گے، حالات کے مطابق گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کی وزنی گفتگو کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جی وہ میں نے کتاب سے پڑھ کے بات کیا ہے تو ٹھیک بات کیا ہے، تو ٹھیک بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان حالات کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 127 ہے، میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس پر جو امام بخاری نے باب باندھا ہے نا، وہ یہ باب ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ اس بات کا بیان ہے، اس بات کا باب ہے کہ علم کی بات ایک قوم کے آگے رکھی جائے اور ایک دوسری قوم ہے اس کے آگے نہ رکھی جائے، یعنی ان کو علم کی بات بتائی جائے اور ان کو علم کی بات نہ بتائی جائے۔ وجہ کراہیت اللہ یفہموا، جن کو بتائی جا رہی ہے ان کو تو بتائی جا رہی ہے، جن کو نہیں بتائی جا رہی، امام بخاری کہتے ہیں اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی، تو ان کی سمجھ سے ان کی فہم سے وہ بات بالا تر ہوگی۔ تو اس باب میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ بات بیان کرو جو لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کا ترجمہ کیا کہ بما یفہمون، لوگوں سے وہ بات بیان کرو جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ سٹیجوں پہ خطائے اجتہادی کے مسئلے پہ بڑے بڑے جو ہے نا جی وہ سیمینار کر دیں گے، گفتگو کر دیں گے، حقیقت بات یہ ہے کہ عوام کو خطا کا یا خطائے اجتہادی کا معنی معلوم نہیں ہے۔ تو حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ گفتگو کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، یہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی بات تمہاری ٹھیک ہوگی اپنے اعتبار سے لیکن عوام کی فہم اور سمجھ سے بالا تر ہوگی تو وہ انکار کر بیٹھیں گے۔ اس باب کے عنوان میں آگے جو امام بخاری نے حدیث نقل کی، حدیث نمبر 127 ہے 128 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، تفصیلی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک بات بیان کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات میں لوگوں سے بیان کر دوں، لوگوں کو بتا دوں، یہ خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لا، حضور نے فرمایا نہیں معاذ میں نے تجھے بتائی ہے۔ اس کا معنی یوں کیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ خاص لوگوں کی بات ہے اور خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی۔ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں کرنی لوگوں سے، انی اخاف ان یتکلوا، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے، لوگ عمل سے دور ہو جائیں گے۔ بات اگرچہ اپنے اعتبار سے درست ہے اور ٹھیک ہے لیکن عام پبلک میں اور عام عوام میں یہ بات نہیں کرنی۔ تو ہمارے جو خطباء ہیں، جو سٹیجوں پہ آنے والے ہیں، انہیں ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ محفل کس چیز کی ہے، ماحول کس طرح کا ہے، اور اس کے مطابق دین کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے مطابق لوگوں کی سمجھ کے مطابق انہیں جو ہے نا جی بات سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محافل کو ان خرافات سے ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔